سوال پوچھا گیا کہ میری والدہ سیدہ بخاری ہیں اور والد مرحوم سید کرمانی ہے، لیکن آج کے دور میں کرمانی کو غیر لوگ کہاں مانتے ہیں؟ لیکن 1950 کی نقل اٹھا کے میں نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے دادا پردادا نے سید کرمانی کا تذکرہ ہے۔ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ میری ماں سید بخاری ہے تو کیا مجھے ماں کی طرف سے حق ملے گا سید ہونے کا؟ اور کرمانی کی تاریخ کیا ہے، یہ سید ہے یا غیر سید؟ میری نظر سے ایک رسالہ گزرا ہے، رسالہ تذکرہ سادات، ان کی مؤلف شیخ احمد ابن محمود محمدی اکبر آبادی ہے۔ یہ رسالہ ماہ شوال المکرم 1283 ہجری کا ہے اور یہ کانپور انڈیا سے، کانپور والوں سے، ان سے یہ رسالہ وہاں پہ چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے میر سید جلال الدین کرمانی کا تذکرہ کیا ہوا ہے اور ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے کرتے آخر تک ان کو حضرت سیدنا حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے تھے، وہاں تک انہوں نے وہ سلسلہ پہنچایا ہوا ہے، تو آپ وہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ بقیہ آپ اگر شجرہ سادات اٹھائیں گے انڈیا اور پاکستان کے سادات کا، تو آپ کو بھی تاریخ سے پتہ لگے گا کہ آپ سید ہے یا نہیں، لیکن اس رسالے نے لکھا ہوا ہے کہ کرمانی بھی سید ہی ہے۔ شجرہ نسب جو ہے یہ والد سے ملتا ہے، والد سید ہو تو بچہ بھی سید ہی کہلائے گا۔ اور بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ دیکھیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک تو اہل بیت اطہار میں سے تھے، تو جب آپ اہل بیت اطہار میں سے تھے یعنی سادات میں سے تھے آپ، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے دوسرے ازواج سے جو اولاد ہے اسے سید نہیں کہتے، حالانکہ والد سید ہے، اور جو دوسرے اولاد ان کے ہیں دوسرے ازواج سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسرے ازواج سے ان کی جو اولاد ہے انہیں سید نہیں کہا جاتا، انہیں علوی کہا جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے یہ پوائنٹ لے کے یہ کہا ہوا ہے کہ والدہ کی طرف سے بھی سیادت کا ایک رگ اور ایک جز مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ نجیب الطرفین ہے۔ نجیب الطرفین میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے والد اور والدہ دونوں جو ہے وہ سید ہو، لیکن اگر نجیب الطرف ہو، ایک طرف سے ان کو سیادت کا ہو، تو تب بھی بعض علماء اس پر سید ہونے کا اطلاق دیں۔ اکثر و بیشتر علماء اس پر ہے کہ والد سید ہو تو اولاد بھی سیادت ہی کے زمرے میں آتے، لیکن وہی علماء جیسے میں نے ذکر کیا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ جو سادات میں سے ہے، اہل بیت اطہار میں سے ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے ان کو سید کہلاتے ہیں، لیکن علی کرم اللہ وجہ کے دوسرے اولاد جو دوسرے ازواج سے ہیں انہیں سید نہیں کہا جاتا بلکہ علوی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بالکل اپوزٹ میں آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتا دوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی جو 3 بنات صاحبزادیاں اور تھی، سیدہ رقیہ، سیدنا کلثوم اور سیدہ زینب علیہن الصلاۃ والتسلیم، یہ مبارکہ جو ان کی جو آل اولاد آئی ہے انہیں سید نہیں کہا جاتا، یا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے جو نسل بڑی ہے انہیں سید نہیں کہا جاتا۔ تو آپ کی یہ بات تو رد ہو گئی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جو اولاد ہے اسے سید کہا جائے۔ تو میرے بھائی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجیت میں جو 2 صاحبزادیاں آئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو ذو النور کہا جاتا ہے، ان میں سے سیدنا عثمان کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، اور یقیناً اگر کوئی اولاد ہوتا تو اسے بھی سید ہی کہلائے جاتے، کیونکہ وہ آل رسول جو صاحبزادیاں ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سے ہیں۔ اگر کوئی اور اولاد ہوتی تو یقیناً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی نواسے تھے، وہ بھی اتنی محبوب ہوتی، لیکن کوئی اولاد ان مبارکات کی نہیں تھی، اسی لیے کوئی نہیں۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا بھی یہی موقف ہے۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ، میری زوجہ الحمدللہ سیدہ ہے، میرے آگے جو اولاد پیدا ہوئی ہے حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ انہیں فرمایا کرتے ہوتے تھے یہ سید ہے،
کیونکہ ان کی والدہ سید ہے. یہ نجیب الطرف ہے, ون سائیڈڈ یہ سید کہلاتا ہے. لیکن متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ والد سید ہو تو والد سے ہی نسب جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ قیامت والے دن جب بھی بندوں کو پکارا جائے گا تو والد سے نہیں پکارا جائے گا بلکہ والدہ سے اس کو پکارا جائے گا. اگرچہ اس میں ریزن کچھ اور بھی ہوگا. ریزن یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے میں بھی کوئی بندہ ایسے دنیا میں پیدا ہوا ہو جو اپنی اس والد سے نہ ہو, تو میرا رب جو ہے وہ بہت پردہ پوش ہے, تو وہ ان کی اس راز کو وہاں بھی افشا نہیں فرماتا. یہ بھی ایک ریزن اس میں موجود ہے. لیکن یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ان کا نسب جو ہے نا وہ ماں کی طرف سے اس کو بلایا جائے گا. تو کچھ ان فقہا کی اقوال اور کچھ ان علماء کے اقوال کے تحت آپ سید کہلانے کی حقدار ہو. لیکن آپ جب بھی آپ سید کہلائیں گے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں نجیب الطرف ہوں. لیکن میں نے تو ثابت کر لیا کہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ بھی سید ہی کے گھرانے سے, کرمانی بھی سید ہی ہے, تو اسی لیے آپ نجیب الطرفین سید ہو. حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کی ایک زوجہ وہ بھی سیدہ ہے, اور حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ نے ان بچوں کے نام کے ساتھ سید لگایا ہوا ہے. اب حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کے ان بچوں کی جو نام ہے ان میں سے ایک کا نام احمد حسین ہے, لیکن پشتون لوگ جو ہے وہ سید کو پاچا کہتے ہیں, تو ان کا احمد حسین پاچا صاحب. اور دوسرے کا نام ہے احمد حسن, تو ان کو احمد حسن پاچا صاحب یعنی شاہ صاحب. ہمارے یہاں پہ شاہ کہتے ہیں, وہاں پہ پشتون برادری جو ہے ان کو پاچا کہتے ہیں. اور تیسرے کا نام ہے محمد محسن, تو ان کا نام کے ساتھ بھی محسن پاچا صاحب. یہ آپ تذکرہ فرمایا کرتے ہیں.